ٹائم از اے ویری انٹرسٹنگ اینٹی. آپ کو پتہ ہے کہ دیر آر ڈائمینشنس. وی آر ایز بینگس جو ہم ہیں کتنے ڈائمینشنل ہیں ہم؟ وی آر 3 ڈائمینشنل. تو اگر ہم 2 ڈائمینشنل ہوتے تو کیا ہوتا؟ کھانا ہضم ہو جاتا، موومنٹ ہوتی ہماری، ایک بڑی اچھی سی سنیپ شاٹ ہوتا اور وہ وہیں کا وہیں رہتا. 2 ڈائمینشنل، یوں اور یوں، یوں نہ ہوتا. تو وی آر ڈائمینشنل بینگس. ہم جو 3 ڈائمینشنل بینگز ہیں، ہاؤ ڈو وی موو ان دی ڈائمینشنس؟ اور what makes us move in the dimension? What is it that makes movement in the 3 dimensions? Gravity? Brain? چلے میں تھوڑی اور ٹرائی کرتا ہوں. مثلاً ہم ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں کہ جو تھاٹ ہوتا ہے، تھاٹ، سوچ، وہ اصل میں ایک کیمیکل ریئیکشن ہوتا ہے. تو کچھ کیمیکلز جمع ہوتے ہیں اور کوئی ان کا اینڈ پروڈکٹ ہوتی ہے. یعنی کہ اگر ایکویشن بنائی جائے، ایکویشن، یہ جو سوچ ہوتی ہے، موو، یہ جو ایکویشن ہوتی ہے، یہ کس طرح سے 2 چیزیں جمع ہو کے تیسری چیز کیسے بنتی ہے؟ اچھا، ہم جو کھانا کھاتے ہیں وہ یہاں سے کھایا، پھر وہ ایسے کر کے، آپ کو پتہ ہے اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے. پروسیس جو ہے وہ کسی لائن سے گزرتا ہے. یہ جو سوچ ہوتی ہے، سوچ اور پھر کوئی ایکشن، یہ کوئی ٹائم لائن سے گزرتی ہے. تو یہ جو 3 ڈائمینشنز ہیں، اگر یہ تو ہوتی مگر 4تھی ڈائمینشن نہ ہوتی. 4تھی ڈائمینشن ٹائم ہے. تو 4تھی ڈائمینشن ہوتی نا تو پھر کیا ہوتا؟ نہیں، کیسے صبح شام ہوتی؟ there is no dimension, everything is there but it's just still. So that means that time is the most important dimension. Very simple. Can we bend time? So now this is time. So time کو ہم اگر بینڈ کر سکیں، کتنے موجے ہو جائیں. مثال کے طور پہ دس از دی، ایک صفحہ ہے، ادھر فیوچر ہے، ادھر پاسٹ ہے، درمیان میں پریزنٹ ہے. تو اگر ہم صفحے کو یوں الٹا کے فیوچر پہ رکھ دیں، سو جو یہ ای کیا ہے؟ واٹ از ای؟ انرجی. این ایم این سی. تو اب اس کو ایکسپلین کریں نا، اس کا ٹائم سے کیا تعلق ہے؟ سو ٹائم جو ہے کافی مسئلہ ہے ٹائم کا. عثمان صاحب، ٹائم از اے پرابلمیٹک تھنگ. اگر ٹائم ہماری دسترس میں آ جائے، یہ جو ہم تھیوریز وغیرہ، اسپیڈ آف لائٹ، کلاک جو ہے اگر کسی اونچی جگہ پہ ہو تو وہ بھی اسی اسپیڈ سے چلتا ہے جتنا نیچے سے کوئی فرق پڑتا ہے. سائنسدانوں نے یہ کہا ہے کہ جیسے جیسے گریوٹی کم ہوتی ہے، کلاک جو ہے وہ تیز ہو جاتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی انسان کو سوچیں آتی ہیں کہ ٹائم کو کچھ کسی طرح سے ہلایا جلایا جا سکے. مگر ٹائم کے میں نے آپ کو کہا فائدے بھی ہیں. مثلا کھانا ہضم ہونے کی بات میں نے کی، اور تھوڑی سی ایسی چیزیں ہیں کہ وہ ٹائم کی وجہ سے، اگر ٹائم جو میسر ہے اس کو ہم پھر، یہ جیسے مس نے اتنے سارے متس کی باتیں کی، TIME، تو ٹی سے اگر ہم سمجھیں کہ ٹریجرڈ ٹائم، ٹریجر کہتے ہیں خزانے کو. کوئی ایسا ٹائم ہو سکتا ہے جس کو آپ بہت ٹریجر کرتے ہیں، بہت ویلیو کرتے ہو، کوئی آپ کے لیے بہت اہم ہو. ایسا ٹائم کو ہو سکتا ہے. اور پاسٹ، ہم اپنے پاسٹ سے اگر جڑے ہوئے ہیں تو اگر کسی کو ہم نے وہ ڈالی ہوئی ہیں لگامیں اور ہم اس کو پیچھے کی طرف کھینچ رہے ہیں اور وہ آگے جانا چاہ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ ہمارا پاسٹ جو ہے وہ ٹریجر ہے، وہ خزانہ ہے اور خزانے کو میں نے لے کے جانا ہے، اور آپ انڈیانا جونز ہیں
اور ایک دم جو ہے وہ دروازے سے آپ نے نکلنا ہے جس سے وہاں پہ وہ چیزیں ساری گرنے لگ گئی ہیں، مگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارا خزانہ میں لے کے نکلوں، اور اگر آپ نے وہ سارا خزانہ اٹھا لیا تو آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی اور آپ وہاں سے نکل نہیں سکیں گے، اور جہاں سے نکل کے باہر خزانہ لے کے جانا تو وہ اگر اس ٹائم پہ بند ہو جائے تو کیا ہوگا؟ یہ جو پاسٹ ہوتا ہے، پاسٹ، یہ کئی دفعہ ہمیں یرغمال بنا لیتا ہے، یہ ہمیں ہائی جیک کر لیتا ہے، یہ ہمیں باندھ لیتا ہے، یہ ہماری رکابیں کھینچ لیتا ہے، یہ ہماری لگامیں کھینچ لیتا ہے، کیونکہ ہم اسی سے جڑے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ تو گزر چکا ہے، وہ اب کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ جو پاسٹ ہے وہ کہاں ایگزسٹ کرتا ہے؟ مائنڈ میں. It only exists in our mind. It's no more there. اور اگر ہم اسی کے چکر میں پھنس جائیں عثمان صاحب، اگر ہم اسی میں رکے رہیں تو وہ ٹریجرڈ کیسے ہوگا؟ کرسڈ ٹریجر ہوگا، کرسڈ، یعنی آپ اس کو لے کے نکل نہیں سکتے، وہیں پہ تابوت میں بند. کیا ادھر سارا اچھا وہ ادھر بیٹھ گئے ہیں، کیوں آپ ایسا کر رہے ہیں؟ میں نے تو آپ کو ابھی صرف 10-15 دن پہلے یہاں پہ پارک جو ہمارے ادھر اندر ایک پائیں باغ ہے اس میں بڑی زبردست ایکسرسائز کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہارڈلی 10-12 days بیک. پاسٹ جو ہے، پاسٹ از اندر کنٹری، اٹس گون. پاسٹ ایگزسٹس اونلی ان آور مائنڈ. اینڈ فیوچر از ٹریجر. فیوچر کو ٹریجر بنانے کا ٹائم کون سا ہے؟ فیوچر کو ٹریجر میں، خزانے میں تبدیل کرنے کا وقت کون سا ہے؟ کاربن جو ہے، کاربن جب وقت اس کے اوپر سے گزرتا ہے، کاربن ایک جگہ پہ پڑا ہوا ہے اور وقت اس کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ ہیرا. مگر صرف وقت گزرنے سے وہ ہیرا بنتا ہے؟ پریشر، ہمارے اوپر پریشر پڑ جائے تو ہم واش روم کو بھاگتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ تو پریشر کو سسٹین کیسے کر سکتے ہیں؟ ہاؤ ٹو سسٹین دا پریشر. وہ ایک سردار جی تھے تو ان کو اسی طرح کو پریشر کا مسئلہ تھا، تو ڈاکٹر نے ان کو کہا کہ سردار جی آپ ایسا کریں کہ آپ لیمو جو ہے نا استعمال کریں، اس سے پریشر جو ہے وہ آپ کا ریلیو ہو جائے گا لیمو استعمال کرنے سے. تو وہ واپس آئے ڈاکٹر صاحب کے پاس، دوبارہ آ کے کہنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب میرے ساتھ تو کوئی فائدہ نہیں ہوا، آپ نے کہا تھا لیمو استعمال کریں کوئی پریشر. تو وہ سردار جی جو ہے انہوں نے کہا کہ پریشر جو ہے ریلیو آپ نے کہا تھا ہو جائے گا، اور وہ مسئلہ تو حل نہیں ہوا، پرماننٹ تو کوئی مسئلہ نہیں حل ہوا، آپ نے کہا تھا لیمو استعمال کریں. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، فائدہ اس لیے نہیں ہوا کہ جب میں لیمو جو ہے وہ ریموو کر دیتا ہوں تو پھر وہی مسئلہ ہو جاتا ہے. جو بات جو ہے نا صحیح، مقصد یہ ہے کہ کئی دفعہ جو انسٹرکشنز ہوتی ہیں ہم ان کو فالو صحیح نہیں کرتے. سو پریشر جو ہے لائف میں صرف برا نہیں ہوتا. کسی بھی جو اسپرنگ ہوتا ہے، اسپرنگ، اس میں اگر ٹینشن ختم ہو جائے تو اسپرنگ کس کام کا ہے؟ کسی کام کا ہے. اسی طرح سے اگر جو ہے ہم پریشر کو سسٹین کر سکیں، ہماری گروتھ پریشر کی وجہ سے، if there is no pressure, I mean, I don't want to go into details, but to make the long story short, pressure کاربن کو with passage of time، کاربن جو ہے وہ ایک ایلیمنٹ ہے جو کہ پایا جاتا ہے ہر جگہ. جب وہ کسی جگہ پہ کاربن بند ہو جاتا ہے، جیسے کہ درخت جل جائیں یا کچھ ایک جگہ پہ پڑے رہیں اور اس کے اوپر پریشر ہو، پریشر جو ہے ایٹماسفیرک پریشر ہو سکتا ہے، اور ایک وقت گزرے تو وہ کاربن تحلیل ہو کے کیا بن جاتا ہے؟ ڈائمنڈز. ڈائمنڈز آر فار ایور. ہم میں سے بہت سے لوگ بزرگ اس لیے نہیں ہے کہ ان کی ویسے وہ بزرگی ہے ایج میں، وہ پاسٹ میں پھنسے ہوئے ہیں، آگے بڑھنا ہی نہیں چاہتے. آپ تو ویسے ہی ینگ آدمی ہیں، آگے چلیں آگے. اور اگر اپنا فیوچر بنانا ہے، مستقبل بنانا ہے، تو کہاں کام کرنا ہوگا؟ پریزنٹ میں. سو ٹائم
کا جو ٹی ہے، ٹی جو ہے ٹائم کا، وہ ٹریجر ہے. ٹریجر کا اردو میں مطلب خزانہ. بالکل صحیح، ٹریجر. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے روزانہ کہ 24 گھنٹوں میں سے دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں علی حیدر آج کل؟ 24. کتنے؟ 24 گھنٹے. تو ان میں سے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا ٹریجرڈ ٹائم کون سا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ٹائم خزانہ کون سا ہے؟ خزانہ، قیمتی وقت. واہ کتنا پیارا ترجمہ کیا، قیمتی وقت. اب عدنان صاحب، قیمتی وقت آپ کی زندگی میں وہ ہے جب بادہ ہو، پیمانہ ہو، مینا ہو، ساکی ہو، یا کوئی اور بھی ہو سکتا ہے. میں سے نہ مینا سے نہ ساکی سے دل بہلتا ہے میرا، ویلنگ ویز آ جانے سے، ویلنگ ویز آ جانے سے. ہاؤ کین وی میک آور ٹائم؟ سو آپ اپنے ٹائم کو ٹریجرڈ کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہاؤ کین یو میک یور ٹائم قیمتی، پریشیس، کیسے بنا سکتے ہیں؟ ٹریجرڈ ٹائم آپ تب بنا سکتے ہیں، اپنے ٹائم کو خزانے کا درجہ آپ کی تب دے سکتے ہیں جب آپ نے پہلے سے کوئی یہ سوچا ہو کہ یہ جو کام ہے، یہ جو میں ٹائم دوں گا اس چیز کو، یہ میرا ایک خزانے کی طرح ٹائم ہوگا. اب اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو خزانہ بنانے کے لیے آپ کے پاس پیراڈائم کیا ہے. پیراڈائم تو سمجھتے ہوں گے آپ. 30 دن پہلے، کتنے دن پہلے رہے تھے؟ ڈونٹ ویسٹ یور ٹائم. دوز ہو ویسٹ دیئر ٹائم آر ویسٹڈ دیم سیلوز. جو لوگ اپنا وقت ضائع کرتے ہیں وہ زندگی کے دھارے میں خود ضائع ہو جاتے ہیں. ٹائم از ناٹ ٹو بی ویسٹڈ. ٹائم از اے پریشیس کموڈٹی. یہ ایک ڈائمینشن ہے، یہ آپ کے اوپر سے گزر رہا ہے، ہم سب کے اوپر سے گزر رہا ہے. اگر ہم اس ٹائم کو صحیح ایلوکیٹ نہیں کریں گے، یہ بڑا برا کانسیکوینسز، نتائج دے گا. ہم نے جو بیج بویا جاتا ہے، بیج جو بوتے ہیں نا، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ وقت کے ساتھ ساتھ وہیں پہ اپنا دم توڑ جائے گا، شاخ بنے گا، پودا بنے گا، درخت بنے گا، فصل بنے گا، کیا بنے گا. ایک وقت اس کے اوپر سے گزر رہا ہے. ایسے بات نہیں بننی کہ امی ابو نے مجھے یہاں پہ بھیج دیا، یہ وقت گزر رہا ہے، میں گزار کے 100 دن کے بعد پرابلم میں آ جائیں گے، بہت زیادہ پرابلم میں آ جائیں گے. لائف بار بار چانسز نہیں دیتی. اندازہ لگا لیں، سوچ لیں، فیصلہ کر لیں کہ آپ نے اپنے وقت کو خزانہ، مہنگا، پریشیس کیسے بنانا ہے. We all have time. Same, every nation has the same time. امریکہ، چائنا، فلانا، یہ وہ، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈونیزیا، ملیزیا، تائیوان، جو بھی جتنی بھی نیشنز ہیں، we all have same time. کچھ پروگرس کر کے آگے نکل گئی ہیں نیشنز، کچھ جو ہیں وہ ڈیٹ میں چلی گئی ہیں، معیشت ان کی خراب ہو گئی ہے. سارے سمجھتے ہیں وہ برا، وہ برا، وہ برا، کبھی انگلیاں اپنی طرف نہیں کرتے. دیکھیے اپنے وقت کو دیکھیں کہ یہ خزانہ کیسے. مثلا یہ اسامہ کی بات کر لیتے ہیں. اسامہ کو ہم نے یہاں پہ ان کے پیرنٹس کے کہنے پہ ایڈمٹ کر لیا، ٹھیک ہے. اب اگر یہ ماضی کے اندھیروں میں ابھی بھی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے، اور جو ماضی میں ان کے رویے تھے جو کہ درست نہیں ہوں گے، تبھی ان کے امی ابو نے ان کو پیسے لگا کے، اپنے سے جدا کر کے، ملتان سے چل کے یہاں آ کے، کبھی فون پہ کبھی خود آ کے، اگر یہ ابھی بھی اپنے ماضی میں ہی پھنسے رہیں گے اور کچھ اس میں تبدیلی، سبق سیکھیں نا، ماضی سے سبق سیکھیں. اگر ہم وہ سبق ہی نہیں سیکھیں گے تو یہ ٹائم جو موجودہ ٹائم ہے، یہ خزانہ تھوڑی بنے گا، یہ تو ضائع ہو جائے گا. کیا ہم ایسے عمومی طور پہ نہیں کرتے کہ ہم جو اپنا لمحہ موجود ہوتا ہے، جو یہ پریزنٹ مومنٹ ہوتی ہے، اس کو ضائع کر دیتے ہیں، فیصلہ نہیں کرتے نا. جو دوسرے بتا رہے ہوتے ہیں، آپ پرانے ماضی کے کہتے ہیں جی یہ میرے ابا جی کا قصور ہے، یہ میری فیملی کا قصور ہے، آپ نے میرے لیے یہ نہیں کیا، آپ نے میرے لیے وہ نہیں کیا. بلیم گیم کھیلتے رہتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ میں نے اگر اپنی ماں کو گالی دی، یا اپنے باپ کو تنگ کیا، یا میں نے گھر سے پیسے چرا لیے، یا میں نے اس کو غلط جگہوں پہ خرچ کر دیا، یا میں ڈرگز کر رہا تھا، نشے کر رہا تھا، اس پہ کوئی سوچ سمجھ نہیں ہے. اور ساری سوچیں اگر اسی پہ مرکوز ہیں کہ انہوں نے کیا نہیں کیا اور انہوں نے کیا دینا تھا،
وہ میرے دیندار ہیں. یہ کیسے وقت بدلے گا؟ یہ ٹریجرڈ وقت نہیں بن سکتا یہ پریزنٹ مومنٹ. اور جب پریزنٹ مومنٹ جو ہے وہ تو یوں تبدیل کس چیز میں ہو رہی ہے اور فیوچر میں, دونوں طرف چل رہی ہے نا. یہ جو لمحہ موجود ہے یہ پیچھے گرتا جا رہا ہے اور اگلا لمحہ, یہ ایک سمجھ لیں کہ وہ نہیں ہوتی چین سپلائی, وہ جو ہاں وہ کیا چیز ہوتی ہے جس پہ آپ رکھتے ہیں وہ چیزیں بن کے ٹک 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 جاری ہوتی, کنویئر بیلٹ کہہ لیں یا اگر کسی فیکٹری میں وہ لگی ہوئی ہے. یہ لائف از لائک دیٹ, لمحے پیچھے جا رہے ہیں اور اگلا سامنے آ رہا ہے. آپ اس میں اس لمحے موجود میں جو کچھ کریں گے اور جو کچھ کریں گے اس کا سب سے اہم حصہ آپ کا فیصلہ ہے. لائف comprises of two things, goals and choices. goals and choices. اگر آپ کا گول ہی گول مٹول ہے, آپ کو پتہ ہی نہیں کہ گول کیا ہے, یا غلط گولز ہیں آپ کے, you just want to chill, آپ ایزی لیے جا رہے ہیں لائف کو, آپ کے پیراڈائمز ہی غلط ہیں, it won't work. الحمدللہ آج آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, الحمدللہ. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, اس سے ورسٹ کام بھی ہو سکتا ہے اور الحمدللہ اس سے بہتر کام بھی ہو سکتا ہے. فیصلہ کہاں پہ ہوگا؟ آج ابھی لمحے موجود میں. اور کون کرے گا؟ فرنٹل لوب, یہاں پہ, یہاں فیصلہ کرنا ہے. اور اس کے بعد آپ کو زندگی میں ہمیشہ چوائسز ملیں گی, راستے آگے ملتے جائیں گے. ایک صحیح راستہ ہوگا, ایک غلط راستہ, ایک صحیح راستہ, ایک غلط راستہ, ایک صحیح راستہ, ایک غلط راستہ. اور وہ جو ڈیسیژن آپ لیں گے, ٹک ٹک ٹک, ڈیسیژن کا مطلب پتہ ہے ڈی یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں سے ایک چیز کو کاٹ دینا ہے, سین, اور دوسری طرف جانا ہے. تو آپ کو فیصلہ کرنا ہے. اگر آپ کے پیراڈائمز, آپ کے اعتقادات, نظریات غلط ہوں گے تو آپ سے غلط فیصلے ہوں گے. اگر آپ صحیح فیصلے کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے بلیفز کو صحیح کریں, نظریات کو ٹھیک کریں. ایک پروگرس کا راستہ ہے, ایک گروتھ کا راستہ ہے, ایک تنزل کا, پسماندگی کا, غرق ہونے کا راستہ ہے. یہ فیصلہ کب کرنا ہے؟ مثلا میرے پاس ٹائم ہے 5 سے لے کے 8 تک 3 گھنٹے ہیں سپوز. اب میں نے اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں نے اس میں کیا کرنا ہے, اس کو میں نے قیمتی کیسے بنانا ہے. ایک فیصلہ یہ ہو سکتا ہے کہ میں اپنی پرسنل ہیلتھ کا کوئی خیال رکھوں, واک کروں, اچھا کھانا کھاؤں. یہ بھی ہو سکتا ہے میں برگر کھاؤں, ہو سکتا ہے میں واؤ میل منگواؤں, کیونکہ وہ یہاں پہ زبان پہ ہائے اللہ باجی کتنے مزے کی ہے چٹنی, احمد کی مینگو چٹنی, چٹخارے والی. یہ ڈیپینڈ کرتا ہے واٹ وی آر. چینی سے زیادہ مزیدار کیا چیز ہے؟ واہ بابا, چینی کا کیک, بلیک فارسٹ, اور اس کے اوپر اور کچھ ڈیل لیں, ہے نا, ہاٹ چاکلیٹ, مولٹن لاوا. گڈ ہیلتھ پریکٹسز روزانہ کھاؤ, اور پھر چینی کے نرخ بڑھیں گے. اٹ از آور ڈیسیژنز 3 hours ahead. ہر 3 گھنٹے کے بعد ایک پہر بدل جاتا ہے. ایک پہر, کتنے پہر ہوتے ہیں دن میں؟ 8 پہر. کدی سنے 8 پہرا روزہ رکھا فلانے نے؟ تو ڈپینڈس کہ آپ اپنے ٹائم کو ٹریجرڈ کیسے بناتے ہیں. مثال کے طور پہ رات کے 10 بج چکے ہیں. ڈپینڈس what you are going to do with it. 10 o'clock is the time to, or 10 o'clock is time to have booze. Let's let's party, let's do some ecstasy. رنگ باتیں کریں اور باتوں سے خوشبو آئے, درد پھولوں کی طرح مہکے اگر تو آئے, ہے نا, مزیدار شاعری واری. 10 بجے اکیلے ہی بیٹھے ہیں, سگریٹ پی رہے ہیں, ساتھ میں بوتل رکھی ہوئی ہے. ڈیسیژن لے لیا نا, کہنا میں تو ٹریجرڈ ہے, یہ اس طرح سے میری زندگی ٹریجرڈ ٹائم. پٹ بوٹا لا ٹریجرڈ ٹائم. آل ڈیسیژنز ٹو بی ڈسرسپیکٹفل ٹو یور پیرنٹس. اینا دی جو انہوں نے دسیا جو کیتا ہے, کدی پیار ہی نہیں ملا, مجھے پیار ہی نہیں کیا, بی ڈسرسپیکٹفل ٹو دیم. ٹریجر ٹائم cursed. Depends. Your goals, your paradigms, your choices. علاج میں آئے
تو علاج کی طرف توجہ نہیں ہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں تو تسبیح کی طرف توجہ نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں تو نماز کی طرف توجہ نہیں ہے، پڑھائی کر رہے ہیں تو پڑھائی کی طرف توجہ نہیں ہے. جہاں پہ ہیں وہاں دل نہیں لگا ہوا. یہاں پہ آگے جہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ سبسٹینس ابیوز، کیمیکل سے بچیں، یہاں پہ سگریٹ مانگ رہے ہیں. کہتے ہیں ویسے میں سب کچھ چھੱਡ دیاں گا پر سگریٹ نہیں چھੱਡ سکتا ڈاکٹر صاحب. ویسے بڑیاں بڑیاں چیزیں ساریاں چھੱਡ دیاں گا، سگریٹ نہیں چھੱਡ سکتا. کین یو بلیو دس پرسنس پیراڈائم؟ وہ بھائی بڑی چیزیں کیسے چھوڑو گے اگر تم سگریٹ ہی نہیں چھوڑ سکتے؟ اور اگر تم سگریٹ چھوڑ دو گے تو ریسٹ از ایزی، کیونکہ سگریٹ کو تو لیجیٹمیسی ملی ہوئی ہے، سگریٹ کو تو اجازت ہے، معاشرہ اجازت دیتا ہے سگریٹ پینے کی. وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ نشئی ہے. سگریٹ کو کوئی کہتا ہے جو سگریٹ پیتے ہیں 10 15 20 کہتا ہے اب کوئی نشئی ہے یہ بندہ، کیونکہ معاشرے نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. غلط ہو گیا. چائے پینے والے کو کوئی نشئی کہتا ہے؟ ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، چھوٹا کلپ، پشتو گانے والے نے کسی نے بنایا ہوا تھا، اور اس میں وہ چائے کی تعریفیں، یہ چست کرتا ہے، یہ فلانا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے. پیراڈائمس. میں ایٹم بم بنا سکنا، میں یہ کر دوں گا، میں ایک بات کہہ رہا تھا، سب سے معافی مانگ کے کہتا ہوں، بڑے آدمی کے نام نہیں لوں گا، اتنی ہمت نہیں ہے میری، مگر آپ دیکھیں تاریخ میں کوئی ایسا بڑا آدمی جس نے بہت بڑا کام کیا ہو، جس کو ہم کوئی بابا، جس کو ہم بابا کہتے ہوں، کوئی بڑی چیز کہتے ہوں، مگر وہ سگریٹ بہت پیتے ہوں، سگار بہت پیتے ہوں. میں ایک بات کر رہا ہوں، آپ غلط چیزیں غلط جگہوں سے پک نہ کریں یار، اچھی چیزیں پک کریں. سب کے پاس ایک جیسا ٹائم ہے، مگر اس کو ہم یوٹیلائز کیسے کرتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ٹریجر بنے گا یا ہمارا نیمیسس بنے گا. نیمیسس کا مطلب ہماری ڈسٹرکشن، ہماری بیڑا غرق. اور یہ کب ہوتا ہے؟ روز ہمیں ٹائم ملتا ہے. کسی کا ٹائم ابھی رک گیا ہو، کسی کے لیے ٹائم رک چکا ہے؟ نن. تو ٹائم کو ٹریجر بنائیں، ٹریجر ڈیفائن کریں کہ وہ کون سے لمحات ہیں جن کو آپ کس طرح سے استعمال کریں گے تو وہ آپ کے لیے ٹریجر کے پیچھے لوگ کیوں جاتے ہیں؟ گھر کی ساری جو ہے آسانیاں چھوڑ کے انڈیانا جونز کیوں جاتا ہے ٹریجر ڈھونڈنے؟ اس کو کیا لگتا ہے کہ یہ کیوں مجھے یہاں سے خزانے میں سے کیا ملے گا؟ رچنس، سم تھنگ گڈ. وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اپنی لائف کو داؤ پہ لگا کے ادھر جاتا ہے. پر وہ اگر غلط ہوگا تو مارے جاؤ گے. فینیتو alla parte abbia Porto Rico hasta mañana hasta la vista bebe. سارا کام ختم ہو جائے گا. میں نے کہا تھوڑا سا جگہ بھی دوں مطلب بیچ میں. بہت ہی اچھا سوال آپ نے کیا. میں ذرا ان کا سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ جو ہے آپ کی توجہ اس طرف آ جائے. مس نے کہا ہے کہ فیملی جو ہے وہ پاسٹ کی باتیں کرتی رہتی ہے. فیملی پیشنٹ جو ہے وہ دوائی کھا رہا ہے، وہ آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، فیملی جو ہے پاسٹ کی باتیں کر رہی ہے. میں نے عرض یہ کہا تھا کہ پاسٹ کو جب ہم ریگریٹس اور ریمورس، اور ریگریٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے متعلق سوچ کے برا محسوس کرتے رہنا اس حد تک کہ ہماری موٹیویشن، ہمارا جذبہ ہی بالکل ماند پڑ جائے. ہمیں یہ ڈپریشن میں کیا ہوتا ہے کہ میں ورتھ لیس ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں ہیلپ لیس ہوں، مجھے کوئی مدد نہیں مل سکتی، میں ہوپ لیس ہوں، مجھے کوئی امید نہیں ہے. ماضی کو ایسے اگر کوئی دیکھے، یعنی وہ آگے چلنا چاہ رہا ہے، گاڑی چلا رہے ہیں اور گاڑی کا ریئر ویو مرر کتنا بڑا ہوتا ہے؟ یہ ذرا پلیز سنیے گا بات، may I have your attention. گاڑی کا ریئر ویو مرر کتنا بڑا ہوتا ہے اور گاڑی کی ونڈ سکرین کتنی بڑی ہوتی ہے؟ اگر ونڈ سکرین جو ہے اتنی چھوٹی سی کر دی جائے اور مرر ونڈ سکرین جتنا کر دیا جائے، جو ریئر ویو مرر ہوتا ہے اسے آپ کیا دیکھتے ہیں اور ونڈ سکرین سے کیا دیکھتے ہیں؟ اگر اس کو ریورس کر دیا جائے، یعنی ونڈ سکرین جو ہے وہ ہے کتنی سی؟ اتنی، اور ریئر ویو مرر کتنا ہے؟ پیچھے مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کیا ہوگا نتیجہ؟ ربا ربا ہو گیا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ ایک تناسب ہونا چاہیے. ہم پیچھے مڑ کر یا پیچھے اس لیے دیکھتے ہیں کہ ایک رزلٹ، ایک لیسن لے سکیں. فیملی آپ کو اس لیے یاد دلاتی ہے کہ ہمارے کچھ پیشنٹس، ان کو اپنی کی ہوئی ماضی کی حرکتیں بالکل
جب ان سے آپ دوبارہ پوچھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں تھا, یہ جھوٹ تھا. آپ سب غلط کہہ رہے ہیں, امی غلط کہہ رہی ہیں, ابا غلط کہہ رہے ہیں, ہسبینڈ غلط کہہ رہے ہیں, سارے غلط کہہ رہے ہیں. یہ جو کچھ آپ نے بتایا سب غلط ہے, اور صرف صحیح کون کہہ رہا ہے؟ ڈیلوژن کیا ہوتی ہے؟ فکسڈ فالس بلیف. وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا, اس کو کھینچ کے آگے بڑھاتے ہیں, وہ نہیں بڑھنے کو وہیں پہ پھنسا ہوا ہے. یہ ایک پرابلم ہے. اس سے ہم نے حل, جب اس کو سمجھ آ جائے گی کہ میں نے ماضی میں یہ غلطیاں کی, میں نے یہ بیج بوئے, میں اس کے غلط اس کی جو فصل اگی ہے نا وہ بری فصل اگی ہے, کانسیکوینسز غلط نکلے ہیں, غلط نتیجے نکلے ہیں, تو پھر وہ اس سے سیکھ کے آگے چل رہا ہے. اگر وہ سیکھا ہی نہیں کہ میں نے ماضی میں غلطیاں کیا کی ہیں اور اس سے آگے نہیں بڑھ رہا, تو ادھر فیملی کا قصور نہیں ہے, وہ بار بار وہی بیہیویئرز دہراتا ہے. پاگل پن پتہ ہے کیا ہے؟ ایک ہی چیز کو اسی طریقے سے بار بار کرنا اور نتیجہ ایکسپیکٹ کرنا کہ مختلف نکلے گا. دس از کالڈ پاگل پن. کچھ بات میری سمجھ آئی جو آپ نے سوال کیا؟ کئی دفعہ ڈفرینٹ ہوتا ہے, ڈفرینٹ اسٹروکس فار ڈفرینٹ فوکس. فیملی کے لیے اور چیزیں ہیں, پیشنٹ کے لیے اور چیزیں ہیں. ہم ایک ہی لاٹھی سے سب کو نہیں ہانک سکتے. ڈفرینٹ اسٹروکس فار ڈفرینٹ فوکس. آپ کے لیے کچھ اور ہے, فیملی کے لیے کچھ اور. ٹھیک ہے, آپ اپنے اوپر کام, فیملی کے اوپر بلیم گیم بند کر دیں. فیملی آپ سے محبت کرتی ہے, اسی لیے تو آپ یہاں پہ ہیں. جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ یہاں نہیں ہوتے. ڈسٹینس تو پہلے بڑھا لیا تھا. ڈسٹینس اس کو نہیں کہتے کہ میاں بیوی یا کوئی بیٹا بیٹی یا ماں باپ اور وہ اکٹھے ایسے بیٹھے ایک دوسرے کے ساتھ بد کلامی کر رہے ہیں, بد زبانی کر رہے ہیں. ڈسٹینس تو ان میں کوئی بھی نہیں ہے, بالکل قریب قریب ہے, پر اصل میں دلوں میں اتنا ڈسٹینس آ گیا ہے. تو کئی دفعہ جب خرابیاں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں تو ان کو ایگزٹ دے دیتے ہیں, فاصلہ کرنا پڑتا ہے تاکہ سر منہ نہ پاٹ جائے. یہاں پہ نہیں ہوتا فاصلہ, یہاں ہی تو فاصلے دور ہوتے ہیں. سو آپ کو ٹائم جو ہے نا ٹریجر بنانا پڑتا ہے. ٹائم ان اٹس ایسنس کچھ نہیں ہوتا, اٹ از ہاؤ یو یوز اٹ, ہاؤ یو یوز اٹ. یہاں پہ موجود ہیں, ٹائم ضائع کیے جا رہے ہیں. ایکسپینسو ٹائم یار, it's an expensive time. It has been bought for certain purpose. کسی مقصد سے ٹائم آپ کے لیے خریدا گیا, آپ میں ریئلائزیشن ہی نہیں ہے. یہ بہت انفارچونیٹ ہے, یہ مینٹل النس کی نشانی ہے کہ آپ کو چیزوں کی ویلیو ہی نہ پتا ہو, آپ کو ٹائم کی ویلیو نہ پتا ہو. اٹ از اے مینٹل النس. آپ کو اگر وقت کی ویلیو نہیں پتا, قدر, کیا بات ہے, صحیح لفظ استعمال, قدر نہیں ہے. قدر کریں یار. اگر آپ وقت کی قدر نہیں کریں گے نا تو وقت آپ کی نہیں کرے گا, بڑی مشکل میں آ جائیں گے. میں آپ کو یہ پرسنل ایکسپیرینس سے بتا رہا ہوں, پرسنل ایکسپیرینس سے. سو ٹریجر یور ٹائم. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ٹائم کو آپ کیسے ایک خزانہ بنا سکتے ہیں, یہ آپ نے دیکھنا ہے. اور پھر اس کو کراس چیک کرنا ہے کسی سے بات کر کے, یار یہ میرا پیراڈائم ہے, یہ میرے اعتقادات نظریات ہیں کہ یہ درست ہیں یا میں غلط سوچ رہا ہوں. اپنے اندر ہی نہیں صرف سوچتے رہنا, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ غلط سوچ رہے ہو. اس کو کراس چیک کریں کسی کے ساتھ, کسی مینٹور کے ساتھ کر لیں, کسی بڑے کے ساتھ کر لیں, کوئی آپ کی جو فیملی ہے اس کے ساتھ کر لیں. آئی فار انویسٹمنٹ. انویسٹمنٹ کا اصول کیا ہے؟ واٹ از انویسٹمنٹ؟ انویسٹمنٹ کا کیا اصول ہے؟ واٹ از انویسٹمنٹ؟ اینی بڈی نوز واٹ از انویسٹمنٹ؟ کوئی ایسی ایکسپینڈیچر کرنا, کوئی ایسا کرنا جو کہ آنے والے وقت میں بڑھ کر منافع کی شکل میں آپ کو واپس ملے گا. کوئی ایسی ایکٹیویٹیز روزانہ پلان کریں جو کہ آپ کو آنے والے وقتوں میں بڑھ کر گروتھ سے انویسٹمنٹ یہی ہوتی ہے نا. آپ انویسٹڈ منی, انویسٹرز, انویسٹمنٹ اسکیمز. You invest your time. When you go to university, what are you doing? You're investing your time.
when you do a job, when you serve people, you are investing your time. Why? It will give you some dividends. आपको कुछ वो बढ़ के वापस मिलेगा, इज्जत मिलेगी, शोहरत मिलेगी, पैसा मिलेगी. So T for first, treasure time. आपने देखना है यार कौन सा ऐसा टाइम है जिसको मैं ट्रेजर बना सकूं, खजाना बना सकूं, खजाना. मसलन मैं I can tell you the time I spend with my kids is a treasured time for me. Why? पता नहीं मेरी कितनी जिंदगी है, पता नहीं कल क्या होना हो. So the time that I spend with them is a treasure. It becomes meaningful. It becomes very powerful. And when I spend time with my kids, मैं अगर उनको ये कहता रहूं तुमने ये क्या किया, वो क्या किया, फलाना किया, ये वो, तो उनके लिए वो टाइम कैसा बन जाएगा? अजाब. So I have to make it treasure for myself and for them. यानी मेरे लिए भी वो खजाना हो टाइम और उनके लिए भी खजाना हो. क्योंकि हमारे लम्हात, हमारी जो जिंदगी है वो जितनी मौजूद है, लम्हा मौजूद में, उसमें हमारा क्या इंटरेक्शन होता है, वो उस टाइम को कैसा बनाती है? ट्रेजर और पेनफुल और डिफिकल्ट. अपने एक्सपीरियंस से और उनके एक्सपीरियंस को अगर मैं मिलाऊं, उनकी कुछ बात सुनूं, एक अच्छा माहौल हो हमारे दरमियान, और मैं कुछ उनकी बातें सुनूं, उनकी मज़े, उनके जो आइडियाज़ हैं, न्यू जनरेशन आइडियाज़ हैं, वो सुनूं, मेरे लिए वो नए होंगे. और फिर मैं अपनी जो एक्सपीरियंस उससे रिफ्लेक्ट करूं, यानी इंटरएक्टिव टाइम गुजारूं, इंटरएक्टिव. So it will become treasure. That's how I think. Some people may think that, some other activity that they feel good about, but then depends कि उसका नताइज क्या निकलेंगे. So you can make a treasure. Investment, T for treasure, I for investment. आप इन्वेस्ट जब करते हैं तो उसमें रिस्क भी होते हैं, उसमें अभी आपको पता नहीं होता फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होंगे, बट यू इन्वेस्ट, यू पता करते हैं आप इधर उधर से, लोगों से, तजुर्बे से, और फिर यू इन्वेस्ट योर टाइम, और वो आपको डिविडेंड्स देता है, फायदे देता है. देन M is me time. Me time. Me time means 5 किस्म के, चलो 4 कर लेते हैं. Me time is my physical health. Is it important? How about my eating? My eating habit, nutrition, fuel, ईंधन. How about my sleep? Me time. It's a me time. Personal hygiene. God looks at us from outside. People look at us from outside. God looks at us from inside. तो hygiene, how I present myself. Prayer time हो सकता है spiritual हो गया, prayer. और फिर उसके बाद me time में ये जो है सारी personal grooming, वही hygiene होगी, personal grooming होगी, relationships हो गए. So we need to give time. Treasure time, investment time, me time, and then empty time. Empty time. हम कई दफ़ा अपने दिन में, आइंस्टाइन का ये ख्याल था कि टाइम इज़ एन इलास्टिक बैग. आप उसमें जितना मर्जी, उम्र यार की जंबील है वो. But that's not how it is. We all have 24 hours. So we need to give some cushion to our time. कुछ खाली भी छोड़ दें. If we need to write a book, we cannot write a book on the pages which are already full. If we want to write the book of our life, अगर हम अपनी ज़िंदगी की किताब लिख, हम ज़िंदगी की किताब ही तो लिख रहे हैं. हमें ये जो वक्त मिल रहा है ये empty pages हैं, और हम अपनी ज़िंदगी की किताब लिख रहे हैं. तो कुछ empty time भी छोड़ दें, क्योंकि frustration, anxiety तब भी आ सकती है अगर हमने बहुत overfill कर दिया टाइम. तो कुछ empty time भी छोड़ें. Cushion. So T for treasure, I for investment, M for me time, and E for some empty time. एक साहब थे वेस्टर्न, उनको सीखने का बहुत शौक था, सीखने का. तो वो चले गए तिब्बत, जहाँ पे रहता है कौन? दलाई लामा.
تو وہ دلائی لاما کے پاس جا کے ان کو کہنے لگے کہ مجھے کچھ سکھاؤ، اور روزانہ ان سے نا بڑی، کیونکہ اس نے کافی چیزیں پڑھی ہوئی تھی، کوئی ہارورڈ سے پڑھی تھی، کوئی کہیں سے پڑھی تھی، تو ہی ہیڈ لاٹ آف نالج. تو روزانہ ان سے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھتا تھا، پوچھتا تھا کہ یہ اس کا بتائیں، آپ اس کا بتائیں، اور پھر ان کو سمجھاتا تھا کہ یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے، یہ ایسے ہوتا ہے. تو ایک دن انہوں نے کہا کہ میں دلائی لاما صاحب، اٹس ناٹ ایکچولی اباؤٹ دلائی لاما، میں ایسے بنا رہا ہوں، سینیریو بنا رہا ہوں. تو وہ ایک دن اس نے، دلائی لاما نے اس کو کہا کہ آپ آؤ، میں آپ کو ٹی پارٹی کرنا. تو جب اس کو انہوں نے کپ اس میں چائے ڈالنی شروع کی دلائی لاما صاحب نے، تو وہ ڈال رہے تھے چائے اس کے اندر، تو چائے جو ہے نا وہ کپ پورا بھر گیا، اور وہ پھر بھی اس میں چائے ڈالے جا رہے ہیں. تو کیا ہوگا چائے کو؟ اوور فلو ہو کے ادھر ادھر پھیل رہی ہے، ساری زمین پہ پھیل رہی ہے. تو اس نے کہا دلائی لاما صاحب تہاڈی مت نہیں ماری گئی، کی کری جا رہے ہو؟ آپ جو چیز پہلے ہی بھر گئی ہے اسی کے اندر اور ڈالتے جا رہے ہیں، مزید ڈالتے جا رہے ہیں. تو کئی مرتبہ ہم جو کچھ یہاں پہ سیکھ کے آئے ہوتے ہیں نا، ولنگ ویز یا کسی کی بھی لائف میں، ہم اس سے جان نہیں چھڑا رہے ہوتے. ہم انہی پیراڈائمز، انہی سوچوں، اور اگر وہ غلط ہیں، کیونکہ جو ہماری ماضی میں سیکھی گئی چیزیں ہیں اس کے نتائج آ جا رہے ہیں. جو پہلے کیا نا اچھا کام، اس کا نتیجہ بعد میں آئے گا. جو پہلے کیا نا برا کام، غلط ہیبٹس، ایڈکشنز، ان کے نتائج اب آئیں گے. تو اگر پہلے ہی کپ بھرا ہوا ہے، یہ بھرا ہوا ہے، اور آپ اس میں کچھ اور انڈیلنا چاہیں نیا، تو کیا ہوگا؟ رڑ جائے گا سارا کچھ. تو پہلا اگر کپ خالی کر لیں، ایمپٹی کر لیں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو کئی دفعہ ہمیں صرف چیزیں لرن نہیں کرنی ہوتی، ایک ہوتا ہے لرننگ کرو، اور ساتھ میں ایک ان لرننگ کرو بھی ہونا چاہیے. ہم نے ایروپلین پہ سفر کرنا ہے اور ٹرین پہ بھی ساتھ میں سفر کرنا ہے، پاسبل؟ ون آف دا ٹو. سو دیر شوڈ بی گولز اینڈ دیر شوڈ بی چوائسز. ڈیلی گولز دے آر دیئر which we are following. When we leave for a destination, اگر ہم نے کسی جگہ پہ پہنچنا ہے تو ہمارا ایک گول ہونا چاہیے، اور پھر ہم نے چوائسز کرنی ہے کہ یار یہ اس گول کو حاصل کرنے کے لیے میں نے طریقہ کار کیا اپنانا ہے. وہی طریقے اپنائے رکھوں گا تو 40 یا 80 سال کی عمر میں بھی میں ویسا ہی ٹھوکریں کھاتا رہوں گا. اگر میں اپنے طریقوں کے اوپر غور و خوض کر کے ان کو تبدیل کروں گا، کچھ نئی لرننگ کروں گا اور کچھ ان لرن کروں گا، کچھ لرن کروں گا، کچھ سیکھوں گا اور کچھ بھلا دوں گا، جو غلط نتائج دے رہا تھا اس سے جان، اور جو نئی چیزیں جو لوگوں کے لیے فائدہ مند ہیں، جس کی وجہ سے انسان ارتقاء ترقی کے منازل طے کر کے یہاں تک پہنچا ہے، ان کو قائم رکھوں گا. کچھ چیز جیسے گریوٹی جو ہے لا، مجھے پسند نہیں ہے جی گریوٹی کا لا، مجھے اس کو ختم کرنا ہے. مجھے گریوٹی کے لا کو مان کر اس میں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کیا پاسبلٹیز میرے پاس ہے. ٹائم ایک لا ہے، ٹائم از اے لا. لا وہ چیز ہے جو سب کے لیے یکساں ہے. سو ٹائم از اے لا، گریوٹی از اے لا. مجھے اس کو مان کر پھر اس میں اپنی جگہ نکالنی پڑے گی. ماننا پڑے گا، ایکسیپٹ کرنا پڑے گا. ایکسیپٹ کرنا پڑے گا کہ پہلے کی جو چیزیں میں کر رہا تھا وہ مجھے غلط نتائج دے رہی تھیں، صحیح نتائج نہیں دے رہی تھیں. اگر میرا کوئی مینٹل پرابلم ہے، کہیں پہ ڈس آرڈر ہے، تو اس کے لیے مجھے دوا کی ضرورت ہوگی جو کہ میرے نیورو ٹرانسمیٹرز کو بیلنس کر دے گا اور میں سمجھنے، سوچنے، شعور کے قابل ہو جاؤں گا. ایکسیپٹنس ایکسیپٹ کریں گے تو آگے بڑھیں گے. اگر ایکسیپٹ نہیں کریں گے، وہیں پھنسے رہیں گے تو آگے نہیں بڑھ سکتے. یار یہ مس نے ابھی تھوڑی سی باتیں بتائی تھیں
انہوں نے کہا تھا کہ یہ مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے. میں تو اپنے پوائنٹ آف ویو سے بتا سکتا ہوں. مثلاً ایک کتاب ہے 5 AM کلب. 5 AM کلب کا نام سنا ہے کسی نے؟ یہ جو CEO ٹائپ لوگ ہیں نا جنہوں نے ریزلٹس دیے ہیں, ان کا یہ ایک ماننا ہے کہ اگر ہم صبح اٹھ جائیں 5 بجے نہار منہ, تو ہمارے پاس دن بڑا ہو جائے گا. ہم کچھ چیزیں ایسی کر سکیں گے, ہمیں ایک ہیڈ سٹارٹ مل جائے گا. ہیڈ سٹارٹ سمجھتے ہیں؟ ہیڈ سٹارٹ یعنی کہ کام دوسروں نے 100 میٹر کی ریس ہے تو آپ کو نا 5 میٹر آگے چانس دے دیا گیا کہ آپ 5 میٹر آگے سے بھاگنا شروع کریں. ہیڈ سٹارٹ. تو آپ کے پاس 5 بجے اگر کوئی اٹھ جائے اور 4 بجے سوئے اور 5 بجے اٹھ جائے, گڈ بیڈ. تو 5 بجے اٹھنے والے کے لیے سونا کتنے بجے ہوگا علی حیدر؟ کتنے بجے سوئے؟ لیٹ نائٹ سوئے 8-9 بجے. کتنے گھنٹے پورے ہو جائیں گے جب وہ 5 بجے اٹھے گا؟ 9 گھنٹے یا 8 گھنٹے. ٹھیک ہے نا, 3 اور 5 8 یا 9. سو 8-9 گھنٹے کی نیند جب وہ پورا کر کے اٹھے گا, فریش ہوگا, مائنڈ فریش ہوگا, پوری باڈی ریکیوپریٹ ہوگی. تو اصل میں 5 بجے اٹھنے کے لیے فیصلہ کہاں پہ کرنا پڑے گا؟ اور جب وہ اٹھے تو کوئی اس کے ذہن میں ہونا چاہیے نا پلان, کیونکہ وہ زیادہ تر جب 5 بجے عثمان سمی صاحب اٹھے گا تو الارم کس چیز پہ لگایا ہوگا اس نے؟ لگانا اس کو گھڑی پہ ہی چاہیے. بالکل درست فرما رہے ہیں آپ. مگر زیادہ تر لوگ آج کل کس چیز پہ اپنا الارم سیٹ کرتے ہیں؟ فون پہ. وہ جو ہی فون اٹھاتا ہے اور جب اس کو ڈوپامین کی پہلی لائٹ ملتی ہے اور اس کے ایک دم چاندنی سی چہرے پر آ جاتی ہے, تو وہ پھر اپنے دن کا آغاز زیادہ کس چیز پہ کرتا ہے؟ اور پھر وہ واٹس ایپ, ٹویٹر, فیس بک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, اور یہ 2 گھنٹے چلے گئے. ای میلز, ٹک ٹاک, صبح 5 AM کلب. تو رات کو ہم کس وقت سوئیں گے اس پہ, اور میں آپ کو پرسنل ایکسپیرینس سے بتاؤں, 5 AM کلب کے لیے ضروری ہے کہ وی سلیپ ایٹ دا رائٹ ٹائم. پرسنل ایکسپیرینس. موبائل اگر آپ نے رات کو سونے سے پہلے پکڑ لیا, گئے آپ کام سے. موبائل بہت بڑی بیماری ہے. یہ جو ہے نا, اٹ ہیز ایوری تھنگ, پورا پیکج ہے یہ پیکج. اٹ کین ڈسٹریکٹ یو لائک اینی تھنگ. 7 سال تک بچے کو اگر کوئی امی کو ابا جی موبائل دے دیتے ہیں, ظلم کر رہے ہیں آپ اس کے ساتھ. پلیز 6-7 سال کے بچے کو موبائل نہ دیں, ذرا دیر کے لیے بھی نہ دیں, اس کو پکڑائیں بھی نہ, بھنک بھی نہ پڑنے دیں. ہاں خود آپ دیکھ رہے ہیں اور بچہ نہیں دیکھے گا نا. بچے تو یار سیکھتے ہیں, دے لائک منکیز. تو آپ کو اپنے اوپر لاگو کرنا پڑے گا کہ آپ کتنا ٹائم یوز کرتے ہیں موبائل. تو اگر آپ پوچھ یہ رہے تھے کہ ایمپٹی ٹائم, کیا پوچھا تھا آپ نے؟ تو آپ دیکھیں کہ آپ نے اس وقت کے ساتھ, مثلا صبح کا وقت کس لیے ہوتا ہے؟ صبح کا وقت آپ دیکھیں, کوئی اگر آپ کا یہ بلیو کرتے ہیں کہ کوئی یونیورس ہے, کوئی اسپرٹ, آپ کی کوئی روح ہے, کوئی آپ کسی سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی دعاؤں میں اثر ہے, کوئی آپ کی دعا سننے والا ہے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو آپ صبح اٹھ کے ٹرائی کر لیں, کنیکٹ کریں. ایک تھیوری کے تحت, ڈاکٹر نام میرے ذہن سے نکل گیا, ان کی تھیوری یہ ہے کہ وی آر لائک اینٹیناز, وی ہیومنز آر لائک اینٹیناز, اینڈ دیر از اے یونیورسل براڈ کاسٹ گوئنگ آن. براڈ کاسٹ, تو ہم جو بھی ٹیون ان کرنا چاہیں ہم وہ ٹیون ان کریں تو وہ براڈ کاسٹ ہمارے اندر آنے لگ جاتی ہے. اور جو ہم براڈ کاسٹ ریسیو کرتے ہیں, وی آر ریسیورز اینڈ وی آر آلسو ٹرانسمیٹرز. تو اگر ہم صبح اٹھ کے اس یونیورس سے, اس کائنات سے جڑ جائیں اور کچھ مانگیں, تو کوانٹم تھیوری کے تحت, کیونکہ انرجی ہمارے اندر ہے اور ہر انرجی میں ایک وائبریشن ہوتی ہے, اور وائبریشن جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے
तो we can receive what we want, but it's matter of belief. तो सुबह ये कर सकते हैं, सुबह फिर मेडिटेट कर सकते हैं. What is meditation? What is meaning of meditation? Meditation का मतलब है to get connected, to understand. तो आप मेडिटेट जब करते हैं, you focus your energy. Your energy is where your attention is. जहां पे आप attention देंगे वहां पे आपकी एनर्जी आ जाएगी, और जहां पे एनर्जी आएगी वो उस चीज को आगे बढ़ा सकती है. अगर वो पॉजिटिव एनर्जी होगी तो पॉजिटिवली, अगर नेगेटिव होगी तो नेगेटिवली. So you can do a bit of meditation. How about doing a bit of exercise, physical movement? We all are built for movement, or we are built to stay at one place. So how about some movement in the morning? How about catching a sunrise? सूरज को पलक खोल, ज़मीं देख, फलक देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख. Do that. Does nature have any effect on you? Any effect? Many effects. To connect with nature can change your mood. बादल की घन गरज, घटाएं, बरसना पानी का रिमझिम, बहते हुए झरने, पहाड़, सरसब्ज पौधे. एनी इफेक्ट? तो ये सुबह आप कर सकते हैं 5 बजे. यू कैन प्लान द डे, प्लान योर डे. आज मैंने दिन ऐसे गुजारना है. प्रायोरिटाइज योर डे. हैव, एवरीबॉडी टॉक्स अबाउट टू डू लिस्ट. टू डू लिस्ट यहां पे अभी जिक्र हो रहा था, इसका सेकंड लाइन है ये. हाउ अबाउट not to do list? Do you have, any of you have not to do list? दिन का अगर रात है, सुबह की अगर शाम है, जोड़े हैं ना, कपल्स में है जिंदगी. To do or not to do? Shakespeare? To be or not to be? Is, my dear, the question is to be or not to be? To do list and not. La ilaha. मतलब ला इलाहा से क्यों शुरू किया? नहीं, ला इलाहा, टू डू लिस्ट एंड नॉट टू डू लिस्ट. इलाह माबूद, ला इलाहा, नो गॉड, बट ला इलाहा इल्लल्लाह. So you have to have a to-do list, and you have to have not. I will not do this today. So learning, growth curve, learning curve, and side by side unlearning curve. To-do list and not to-do list. सर मैं यही तो अर्ज कर रहा हूं कि चीजें कपल्स में हैं. To-do list and not to-do list, both have to go. तो सुबह 5 बजे आप जागे. What is food for, like we need food for our living? What is food for mind? Reading. Read. Ikra. Bismillah. Rabbik allazi. Read. Do we read? Do we allocate time for reading? Audio pods, some video pods, but reading, books, treasures, books. It depends how you invest your mornings. It is the most important. It gives you head start, food for thought. And then obviously, then आपने कोई काम काज करना है, फिर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, you interact with them, then you leave for your work, then you groom yourself, you reach there, you do something, the day goes by, you toil, you contribute to humanity, you do some job, you go to university. So these are treasure times, investment times, me time, empty time. Then you have some cushion. Then you meditate again. You meditated in the morning, you meditate again around lunchtime. Then you meditate again. Imagine anybody meditating 5 times a day. Imagine meditating 5 times a day. Getting connected within, inside and outside, and bridging them 5 times a day. Wow.
5 دفعہ میڈیٹیشن امیجن, اور باقاعدہ پھر اپنے گوڈوں شوڈوں کو چیک کریں کہ آپ پورا گوڈوں پہ پار ڈال کے بیٹھ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. ہاؤ مچ کین یو بینڈ ڈاؤن, something about time. You can bend time. You can utilize time for your well-being. It is how you use time. ورنہ وقت تو گزر ہی جانا ہے, وقت رکنے والا نہیں ہے. اس کرۂ ارض پہ رہتے ہوئے ایک دن کتنی ٹائم لیتا ہے؟ 24. تو صرف یہی اکائی تو نہیں ہے ٹائم کی. اٹ کین چینج. جوپیٹر پہ اور ہے, سولر سسٹم میں جوپیٹر پہ اور ٹائم ہے. اور اگر آپ سولر سسٹم سے باہر چلے جائیں, انٹر گلیکٹک ٹریول شروع کر دیں, تو ایک لائٹ ایئر کتنا ہے؟ تو E = mc² پہ پھر آپ سے کسی دن میں پوچھوں گا. So we'll find out کہ how we can bend time and how we can utilize. یہ myth ہے, یہ ضروری نہیں ہے, یہ myths ہیں. یہ ہم نے اپنے اوپر جو خود ساختہ, یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ ہارڈسٹ کو پہلے کرنا ضروری نہیں ہے. وہ یہ کہہ رہے تھے, میں نے نہیں, مجھ سے پہلے جو تھیں, ہاں وہ, مگر ڈپینڈز, وہ جو بات سمجھانا چاہ رہی تھیں, ایک چیز ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں گو ود دا. ہم سب کے ڈفرینٹ فلو ٹائمز ہیں. کسی کا مارننگ از اے فلو ٹائم, کسی کا ایوننگ فلو ٹائم ہے, کسی کا لنچ کے اراؤنڈ ہے, کسی کا ڈیپ ان دا نائٹ. ڈیپ ان دا نائٹ زیادہ تر ہم سب کو یہ کہتے ہیں کہ یار رات کو سو, صبح جاگو. بٹ دیر آر پیپل ہو ہیو اچیوڈ لاٹس آف تھنگس remaining awake in the night. I still don't recommend it because it is contradictory to your biology. جو ہم biological beings ہیں, ہم chemical beings ہیں, تو growth hormone اور melatonin یہ میکسیمم خارج ہوتے ہیں دماغ سے رات کے وقت, تو وہ سونے کا وقت ہے. تو فلو ہیں, کسی کا اپنا اپنا فلو دیکھنا ہے. when we are in فلو ایک اسٹیٹ ہے, اس فلو میں ہم 2 گھنٹے فلو اسٹیٹ میں ان انٹرپٹیڈ, یہ جو موبائل ڈسٹریکشنز ہیں وہ ہمارے فلو اسٹیٹ کو بریک کر دیتی ہیں, اور 18 منٹ لگتے ہیں واپس فلو میں آنے کے لیے. جب وہ کوئی چیز بیل بج گئی, آپ کا فون آ گیا, کوئی ٹیکسٹ آ گیا, پھر 18 منٹ بعد آپ فلو میں واپس آ سکتے ہیں. لاسٹ. اور فلو میں چیزیں یوں کوئک آپ کرتے ہیں, یو زومڈ ان. دیکھیے میں جو جس پیراڈائم سے آپریٹ کرتا ہوں وہ سرکیڈین ردمز ہیں, وہ ڈائی ارنل ردمز ہیں, وہ بلٹ ان کلاک. تو زیادہ تر لوگوں کا بلٹ ان کلاک جو ہے وہ یہی ہے کہ رات کو ہمارے ایڈرینالین اور کورٹیسول یہ نیچے جانے لگتے ہیں, ٹیسٹوسٹرون لیولز نیچے جانے لگتے ہیں, تو یہ نیند انڈیوس ہو رہی ہوتی ہے. ہم فائٹ کر کے, چائے پی کے اور کوئی اور چیز لے کے اس کو اوپر اٹھاتے ہیں. تو ہمیں تقریباً پوسٹ 9 PM نیند کی طرف, جی عبد الرحمان صاحب, پوسٹ 9 PM نیند کی طرف جانا شروع کر دینا چاہیے, اور 12 بجے سے پہلے سو جانا چاہیے, اور پھر 7, 8, 9 جس کی جتنی نیند ہے وہ پوری کر لینی چاہیے. اور اگر دوپہر کو ایک سیاستا, ایک بریک لے لیں تو ہم ریچارج ہو سکتے ہیں. یہ میں آئیڈیل ساری باتیں کر رہا ہوں, میں اس پیراڈائم سے آپریٹ کر رہا ہوں. اور صبح اٹھ کے جو آپ کے سب سے زیادہ میننگ فل کام ہے, جو آپ کو 80-20 رول ہوتا ہے نا, 80-20 رول یہ ہے کہ ہم اپنے 80% کام 20% وقت میں کر لیتے ہیں. یعنی جو 80% اہمیت والے, جن کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہوتی ہے, پروڈکٹیوٹی ہوتی ہے, جن چیزوں کا ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے, اس کے لیے 20% ٹائم انویسٹ کرتے ہیں ہم, اور 80% فائدہ لے لیتے ہیں, اور 80% ٹائم ہم ٹریویالٹیز میں, چھوٹی چھوٹی چیزوں میں گزار دیتے ہیں. دس از 80-20 رول. 5 AM کلب, یہ 5 AM کلب کی تھیوری یہ ہے کہ جو سب سے اہم ہے, آپ ریسٹفل ہیں, آپ کی ٹینکی فل ہے, یعنی ریسٹ کی ٹینکی, جیسے ایندھن سے ٹینکی فل ہے, تو آپ جو سب سے اہم کام ہے
ان میں آپ کی اپنی فزیکل صحت ہو سکتی ہے, وہ آپ کی ذہنی صحت ہو سکتی ہے, وہ آپ کے ٹو ڈو لسٹ ہو سکتی ہے, وہ آپ نے دن کے آغاز میں کر لینے. مگر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ضروری نہیں ہے, تو پھر آپ اپنا زون ڈھونڈ لیں. زون, فلو یا زون. زون ایک ایسی اسٹیٹ ہوتی ہے جس میں when you are in zone you achieve things like that. Everything falls together, coherent, jigsaw puzzle کے سارے پیسز مل جاتے ہیں. Thank you for your time. گاڑی کے نیچے بندہ دیا آپ کے بچے کیسے چھوڑ دوں بابا جی, یہ بوتل نکلی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.